کابل کے رہائشی بریالے گزشتہ 20 سال سے پرندوں کے لیے مشہور کافروشی مارکیٹ میں دکان چلا رہے ہیں۔ پرندے پالنے اور بیچنے کا یہ شوق ان کے خاندان میں کئی نسلوں سے چلا آ رہا ہے۔ بریالے کے مطابق ان کے پاس 100 سے زائد اقسام کے پرندے موجود ہیں۔ زیادہ تر پرندے وہ پاکستان سے درآمد کرتے ہیں۔ لوگ پریشان ہیں اور اس پریشانی کی حالت میں جب وہ یہاں آتے ہیں تو انہیں کچھ راحت مل جاتی ہے۔ رنگ برنگے پرندوں کی محصور کن آوازیں ان کے چہروں پہ تازگی لے آتی ہیں اور وہ کچھ وقت کے لیے اپنی پریشانی بھول جاتے ہیں۔ کافروشی مارکیٹ میں ہر قسم کے پرندے پائے جاتے ہیں، جن کی چہچہانے کی آوازیں گاہکوں کے ساتھ ساتھ قریب سے گزرنے والوں کو بھی اپنی جانب کھینچ لیتی ہیں۔ ہر عمر کے افراد اس مارکیٹ میں آتے ہیں۔ اس بڑھاپے کی عمر میں جب ہم ان پرندوں کو دیکھتے اور پالتے ہیں تو ہمارا غم و غصہ کافی حد تک دور ہو جاتا ہے۔ ہم ان کے ساتھ خوش رہتے ہیں۔ طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد ملک میں بدحال معاشی حالات کا اثر اس مارکیٹ پر بھی پڑا ہے۔ گزشتہ دور حکومت کے دوران کثیر تعداد میں لوگ یہاں کا رخ کرتے تھے اور وہ یہاں سیر و تفریح بھی کرتے تھے اور پرندے بھی خرید کر اپنے ساتھ گھر لے جایا کرتے تھے۔ اب چونکہ اقتصادی حالت کمزور ہے، لوگوں کے پاس پیسے کم ہیں، تو اب زیادہ تر لوگ سیر و تفریح کی غرض سے ہی آتے ہیں۔ طالبان نے تاحال پرندوں کی خرید و فروخت پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی ہے، مگر کچھ دکانداروں کو خدشہ ہے کہ طالبان کے گزشتہ دور حکومت کی طرح وہ اس مرتبہ بھی پرندوں کی لڑائی جیسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر سکتے ہیں۔ پغمان کے رہائشی سیف اللہ پرندہ مارکیٹ میں طوطا خریدنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ اسے ایک صحت افزا شوق قرار دیتے ہیں۔ افغانستان کے حالات اس وقت بہت مخدوش ہیں، کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں خود بھی بے روزگار ہوں، زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزرتا ہے، اسی لیے میں یہاں آیا ہوں کہ اپنے لیے ایک طوطا خرید لوں۔ بریالے کا کہنا ہے کہ پرندہ مارکیٹ کبھی غیر ملکی سیاحوں کا مرکز ہوا کرتا تھا، لیکن وہ رونقیں اب آہستہ آہستہ مان پڑ رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف کاروبار ہی نہیں بلکہ ان کا شوق بھی ہے، اس لیے حالات و واقعات چاہے کچھ بھی ہوں وہ اسے جاری رکھیں گے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، کابل۔